بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لرننگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو بر وقت ایجوکیشن کی اسلامک اسٹڈی کے مطابق انفارمیشن ملتی ہے، آپ اس سے بہترین تیاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اسلامک اسٹڈی، ایم اے اسلامیات، ایف اے، بی اے، اے ڈی اے یا 9-10 کے اسٹوڈنٹ کو بھی لیکچر چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کون سا ٹاپک مشکل لگتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ لازمی لیکچر کریٹ کیا جائے گا۔ آج کا لیکچر ہے اسلامیات پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ کے لیے، اور یہ پیپر نمبر 3 ہے، اور یہ اسلام الدین معاشی افکار۔ میں نے کیوں چوز کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے کوشچن موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے اس بک میں اس کوشچن کو جو ہے نا اٹیمپٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا، تو اس لیے میں نے یہ کوشچن منتخب کیا ہے تاکہ آپ اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کر سکوں۔ پھر آپ لوگ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، چاہے آپ جس یونیورسٹی سے ہو یا اسکول کے لیول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بالکل لکھا تھا ٹھیک، اور ہمارے مارکس کب آئے ہیں یا ہمارے کب پارٹ کیوں آئی ہے۔ تو آپ جس بک سے آپ لوگ تیاری کرتے کم از کم اس بک کو ایک نظر تو دیکھ لیا کریں نا۔ رٹن سسٹم لگا کے آپ لوگ چلے جاتے پیپر دینے کے لیے، غلطی نہیں ہے نہ، کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹ کے دور سے گزرے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹ کی مسٹیک نہیں ہے۔ مسٹیک یہ ہے کہ ہمارے اسکول پاکستان سسٹم کی ایجوکیشن نے ہمیں رٹن سسٹم پر لگا دیا، اور ہم لیول تک پہنچ کر بھی ہم جو ہے نا رٹن سسٹم پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ اب فار ایگزامپل یہاں پر کیا کوشچن لکھا ہوا ہے، معاشیات کی تعریف کیجیے۔ اب کوشچن کی میں نے پکس لینے کا میرا یہ مقصد تھا کہ اب آپ لوگ غور کریں، خود غور کریں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے معاشیات کی تعریف کیجیے۔ کوشچن میں کدھر معاشیات کی تعریف ڈیفائنڈ ہوئی ہے اس بک میں موجود ہے آپ کے پاس، یا اس کے علاوہ کوئی اور بک آپ تیاری کے لیے، اگر اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی اور تیاری کے لیے کوئی بک لی بھی آپ نے، اس میں دیکھیں معاشیات کی ڈیفینیشن موجود ہے، تعریف موجود ہے، اگر موجود ہے وہاں پر اچھی طریقے سے ڈیفائنڈ ہوا ہوا ہے تو آپ یہاں سے اس کی تیاری چھوڑیں گے، وہاں سے کریں گے۔ اور اگر آپ لوگوں نے یہی بک پرچیز کر دیا، اب آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں اور پیمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ اور بک لے سکیں، تو پھر آپ لوگوں نے تھوڑی سی اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے جانا ہے، موبائل آج کل ہر ینگ اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، ہر ینگ ایج کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، یا ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے، یا ہمیں موبائل یوز کرنا نہیں ہے۔ آپ نے سمپل جانا ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا ہے، اے آئی ٹول بے شمار ہے۔ سمپل اگر آپ لوگوں کو اے آئی ٹول بھی نہیں استعمال کرنے آتا یا چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں استعمال کرنے آتا، تو آپ نے سمپل جانا ہے، کروم میں لکھ رہا ہے معاشیات کی تعریف کیجیے، یا معاشیات کی تعریف اتنا لکھ لیجیے گا، اتنا لکھیں گے وہ آپ کو معاشیات کی بہترین ڈیفینیشن دے دے گا۔ اب آپ نے آپ لوگوں نے لے لی ہے، لینے کے بعد آپ لوگوں کو جو سی آسان لگتے ہیں آپ نے وہ ڈیفینیشن لے کے، یا آپ نے بک پہ لکھ لینا، یا آپ نے کوئی نوٹ کاپی لے لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھ لینی ہے۔ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد جب آپ نے معاشیات کی ڈیفینیشن کر لی، اگر آپ کو اس کے لفظی معنی آتی ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن اور لفظی معنی لکھ لی، پھر اگر آپ نے اسکرین کی معاشیات کی ڈیفینیشن آپ نے ڈیفائن کری تو وہ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک کوشچن 20 نمبر پر مبنی ہوتا ہے، آپ اتنا چھوٹا کوشچن نہیں ڈیفائن کر سکتے۔ مجھے آگے یہاں تک آپ کو، اگر جن اسٹوڈنٹ کو سرچ کرنا نہیں آتا، ویسے ہر اسٹوڈنٹ کو سرچ کرنا آنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے نا جدید دور ہے، آپ جدید دور کے اے آئی ٹول استعمال کریں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ جتنا بھی پڑھ لیں آپ لوگوں کو پتہ ہے جاب ہمیں جو ہے ملنا ناممکن ہے، اور ملک جو ہے نا
وہ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جس طرح مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، میں بھی اسی ٹول کو استعمال کر کے آپ کو جو ہے 5 سالہ پیپر یا پاسٹ پیپر یا اس کے علاوہ اگر کوئی لیکچر مجھے نہیں آ رہا ہوتا یا مجھے کوئی لیکچر مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بک میں جو ہے وہ مشکل موجود ہوتا ہے، تو اس کے ہم اسٹوڈنٹ کے لیے آسان سے آسان سلائڈ کریٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی تیاری کروانے کے لیے۔ اگر ہمارے لیکچر اچھے ہوں گے، تمہارے پاس آن لائن اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ آئیں گے، تو ہم خود بھی اسی ٹول کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج میں نے تو آپ لوگوں کو صرف یہی دکھانا تھا۔ میرے پاس ایک بک تھی، اس میں جو ہے نا تقریباً 1 پیج کا جو کوشچن ہے، یہی آپ لوگ، یہ پاس پیپر ہے سرگودا یونیورسٹی کا، تو وہی میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب جو ہے نا ایگزام ابھی آپ لوگوں کو رزلٹ آئے گا اور نیکسٹ 2000 کے جو ہے نا آپ لوگوں کے اینول جو ہے نا وہ ایگزام اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو جسٹ میں نے آپ لوگوں کو صرف اس میں جو ہے نا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کی جو مسٹیک ہے یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے بہت اچھے مارکس آئیں گے جب آپ کا اور اسٹوڈنٹ سے مختلف جو ہوگا پیپر اٹیمپٹ ہوگا۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی جو ہے وہ ڈاٹا سسٹم والی بک تو دے دیتے ہیں، مگر جب آپ لوگ ایگزام دیتے ہیں تو تب وہ جو ہے نا وہ ڈاٹا سسٹم نہیں لیتے۔ یہی ہے کہ سرگودا یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی اور ان تمام یونیورسٹی میں جو ہے اسٹوڈنٹ کی کمپارٹ آ جاتی ہے۔ کلاسز لیجیے تو دیگر نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹ کریٹ کرنی ہے جس طرح ایم فل کے انہوں نے تھیسس کریٹ کرنے ہے تو آپ دیگر نمبر کے ذریعے سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آپ کو مشکل آسان کر دوں گی۔ آپ نے یہاں پر سمپل جس طرح اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں حلال اور حرام کا تصور اور اصول، یہاں سے آپ لوگوں نے لیکچر ڈائریکٹ نہیں لکھنا، لیکچر اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا نہیں دے رہی ہے؟ معاشیات کی لفظی معنی، معاشیات اردو کا لفظ ہے، آپ نے پہلے ڈیفائن کرنا ہے معاشیات کی لفظی معنی، پھر آپ نے لکھنا ہے کہ اردو میں اس کو معاشیات کہتے ہیں اور عربی میں جو ہے اس کو الماس کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کا جو ہے نا لفظی معنی بیان کرنا ہے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ زرعی زندگی گزارنے کے لیے ہم جو کھانے پینے کی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جس سے ہمارا گزارا ہو سکے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ معاشیات کہلاتی ہے۔ یہ معاشیات کے لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ معاشیات کے لفظی معنی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے، اور اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم جو کھانے پینے کی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جس سے ہماری زندگی بسر سکے یعنی گزر سکے، اس کو معاشیات کہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ڈیفائن کر لینا ہے کہ معاشیات کو کیا کہتے ہیں؟ اکنامکس کہتے ہیں۔ بس یہ 3 چیزیں آپ نے ڈیفائن کر دی ہیں۔ اردو میں اس کو معاشیات کہتے ہیں، انگلش میں اس کو اکنامکس کہتے ہیں، اور عربی میں الماس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 3 ڈیفینیشن آپ لوگوں کو ہوگی، میں نے آپ کو لفظی معنی بھی بتا دیا، معاشیات کی تعریف بھی بتا دی، اور پھر آپ نے اس کا جو ہے نا اصطلاحی مفہوم بھی ڈیفائن کرنا ہے۔ یہ تو میم جو ہے اتنا بڑا لیکچر کروا لیا، سمپل کوشچن پوچھا گیا تو بس سمپل کوشچن لکھ لیں۔ اگر آپ نے سمپل کوشچن لکھنا ہے اس بک کی طرح تو آپ کے کم از کم 1 پیج بھی ناممکن ہوگا، آدھے سے زیادہ تو آپ لوگ بھول جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک کوشچن جو ہے نا وہ خوبصورت طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس پہ دینی ہے اصطلاحی مفہوم، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی مفہوم میں اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، مسلم مفکرین کی ڈیفینیشن 2 یاد کر لیں اور 2 غیر مسلم مفکرین کی یاد کر لیں۔ مسلم مفکرین میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر آپ لوگوں کا شارٹ کوشچن بھی آتا ہے، وہ ہے علامہ ابن خلدون۔ انہوں نے یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ معاش جو ہے وہ رزق ڈھونڈنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا نام ہے۔ اس لیے دوسرا اگر آپ کو کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن مسلم مفکرین کی آسان لگتی ہے تو وہ آپ نے ڈیفائن کر لینا، اور 2 غیر مسلم کی ڈیفائن کر لینا۔ مفکرین کی وہ نام کون سے وہ آپ کو پتہ ہوگا، ایڈم سمتھ، مارشل اور پروفیسر رابرٹ، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پھر آپ نے ایک جو ہے نا وہ جسے کلاسیکی مکتب فکر بھی کہا جاتا ہے، بانی مانا جاتا ہے، تو اس کی آپ لوگوں نے 2 ڈیفینیشن ڈیفائن کر لینی ہے۔ اب آپ لوگوں نے جہاں تک آپ کو گیا معاشیات کی تعریف، اب آپ کا آ جاتا ہے
دوسرا کوشچن کا اسی کوشچن کا آپ کا دوسرا پارٹ آ جاتا ہے۔ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ نیز اسلامی نظام معاشیات کے اساسی تصورات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسلام حلال اور حرام کا تصور اور اصول۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی وضاحت جو ہے وہ، اب یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حلال اور حرام کی واضح حدود مقرر کر دی ہے۔ یہ بتا دیں کیا ہے سورۃ المائدہ میں خاص طور پر جو آپ کے ٹاپک پہ موجود ہے اس میں پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کس چیز سے انسان کو بچنا ہے اور کس چیز کو انسان جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور اگر جو حرام ہے وہ اس کی صورت میں اگر مسلمان کی جان جا رہی ہو کسی مسلمان کی تو اس کے لیے اس صورت میں وہ کھانا حلال ہے، مگر اس کی بھی شرط رکھ دی گئی، ایک لمٹ رکھ دی گئی کہ وہ جو ہے نا وہ چیز اس ٹائم تک کھا سکتا ہے جب تک اسے لگے کہ وہ بچ گیا، اس کی جان بچ گئی ہے، تب تک وہ حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے، اور جب اسے لگ جائے کہ اس کی جان یعنی وہ محفوظ ہو گیا تو پھر وہ اس حرام چیز کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح آپ لوگوں کا اسلامیات پارٹ 2 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ کے اوپر جو ہے پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اگر آپ نے پارٹ 1 میں وہ ترجمہ یاد کیا تو آپ وہ اس کو بہترین طریقے سے ہیڈنگ بنا کر اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ آپ کے یہ اس کوشچن میں جو اسٹوڈنٹ یہ بک استعمال کر رہے ہیں کہیں بھی ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی، تو ہیڈنگ آپ لوگوں نے خود کریٹ کر لیا، خود بنا، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک میں یہی بات ہو رہی ہے، پھر بھی میں آپ کو یہ پورا جو بک ہے آپ لوگوں کے پاس اس کو آپ کو آسان لفظ میں ڈیفائن کر دیتی ہوں تاکہ آپ یہ لیکچر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بک میں پڑھیں تو آپ کو یہ لیکچر بآسانی یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی کیا ہے واضح حدود مقرر کر دی گئی ہے، اور جو لوگ ان حدود کو، ٹھیک ہے، اب اس میں وہی والی بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ حدود کو تجاوز کرتے ہیں یا حد کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگے؟ سخت گنہگار ہوگے، اور ان کے لیے وعید آئی ہے۔ اسی طرح اپنی مرضی سے کسی شے کو بھی حلال نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی کسی چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا واضح بات کی جا رہی ہے سیاحت اس میں یہ اس کوشچن کو اگر آپ لوگوں نے اور بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح کر لیجئے گا کہ آپ کمپیریزن کر لیجئے گا، موازنہ کر لیجئے گا کہ اسلام میں حلال اور حرام کا تصور کا موازنہ، تو اس طرح کمپیریزن کر کے نا آپ کو یہ کوشچن اور بہترین ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو مختلف طریقوں سے یہ کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتا دوں گی، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے طریقہ جو آپ کو بہترین لگے، آپ نے اس کے مطابق اپنا جو ہے نا آپ نے یہ نوٹس اپنی تیار کر لیا، اور اگر آپ لوگ مجھے اپنی نوٹس چیک کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے یا ہمیں اس کوشچن کو اور کس طرح بہترین کرنا چاہیے، تو میں اپنا نمبر دے دوں گی، آپ اس نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا، انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کر سکوں، تو آپ اسٹوڈنٹ کی جو سے مسٹیک ہوگی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ سورۃ المائدہ میں تفصیل سے اس طرح ہی بیان کی گئی ہے۔ اب سورۃ المائدہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ سورۃ المائدہ آپ کے سلیبس میں شامل تھا، اگر آپ نے اس کو یاد کیا ہوا ہے تو آپ سورۃ المائدہ کے حوالے سے یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح جو چھپائے مویشی حلال ہوئے سوائے اس کے جو تمہارے آگے، یعنی بیل، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور اسی جنس کے پالتو اور جنگلی جانور، ٹھیک ہے۔ اب یہ وغیرہ وغیرہ کیا کہتے ہیں حلال ہے، اور حرام، اب اس میں حرام کیا ہے؟ حرام کبھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں جو ہے وہ مردار ہو جائے یا خون یا سور کا گوشت، ایسا جانور جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور جانور کا نام لیا جائے، چاہے وہ حلال ہے وہ جانور مگر اس میں اللہ کے نام کے بغیر نام لیا جائے، یعنی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہودی لوگ جو ہے نا اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر جو ہے وہ دیوتاؤں کے نام لیتے ہیں اور اس کے نام پر جو قربان کرتے ہیں جانور کو، تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
اس کے علاوہ پھر آپ اور صورتیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو زخمی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اگر وہ اس کی صورتیں مختلف بتائی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے سورۃ المائدہ کا پورا ترجمہ یاد کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس میں مختلف طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذت چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور حدود سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حدود سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اسی آیات مبارکہ میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب اسی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، اب اس میں آپ لوگ ہیڈنگ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حرام نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے تو تم نے حرام نہیں ٹھہرانا، اور جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہے اسے آپ لوگوں نے حلال نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس کا بھی شان نزول ہے، اس کی بھی وجہ تھی کہ پہلے لوگوں نے جو ہے نا کس طرح اللہ کے جو ہے نا حدود کی نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ قرآن پاک میں جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے حلال ہے اسے کھائے، اور جو حرام ہے اس سے جو ہے نا آپ لوگوں نے تجاوز نہیں کرنی، جس طرح بہت سے لوگوں نے پہلے تجاوز کی تھی، تاکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے بڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی نازل ہوئے تھے۔ آیت مبارکہ بھی اس میں شامل کر سکتی ہے۔ سورۃ المائدہ ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ جاتے وقت جب آپ لوگ احرام باندھے تو شکار کو منع فرمایا ہے، وہ بھی آپ نے اس میں جو ہے نا ڈیفائن کر لینا باقاعدہ۔ پورا سورۃ المائدہ کا جو ہے نا وہ حلال اور حرام پر ہی مبنی ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی وضاحت کر لیا، ہیڈنگ بنا لیا، اور ہیڈنگ بنا کر آپ نے خوبصورت طریقے سے نوٹس بنانا ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہی ہو، اگر آپ لوگوں نے ٹاپ کرنا ہے یونیورسٹی میں، بے شک آپ پرائیویٹ ہے یا آپ ریپوٹر پڑھ رہے ہیں، تو میرا جو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نوٹس بنا کر تیاری کریں۔ جب آپ نوٹس بنا کر تیاری کریں گے تو آپ نے ایک ایک ہیڈنگ بنائی ہوگی، وہ آپ ایگزام میں اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پیپر دینے میں بھی آسانی ہوگی، اور جب آپ نے لکھا ہوگا تو وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ جب آپ نے بہترین ہیڈنگ بنائی ہوگی، جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں آپ کو اور بھی پوری یہ ہماری بک میں پورا جو کوشچن ہے وہ پورا ڈیفائن کروں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے بھی کہیں پر بھی ہیڈنگ نہیں ہے۔ تو آپ جب نوٹس تیار کریں گے تو آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی۔ اگر آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، میں نے بھی اسی طرح ہی جو تیاری کی تھی، اور اپنے کوشچن جو ہے ایک ایک کوشچن کے علیحدہ علیحدہ سے میں نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا تھا، اس کے نوٹس بنائے تھے۔ اگر مجھے کسی بک میں میرے پاس اگر ایک بک تھی اس ٹائم تو میرے پاس اگر وہ والا لیکچر اس بک میں نہیں موجود ہوتا تھا تو میں قرآن پاک موجود تھی، میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی تو میں وہ اپنے پاس رکھ لیتی، جس طرح ابھی میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ سورۃ المائدہ یہ اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال۔ پاک میں کھولا، قرآن پاک میں نے اس آیت مبارکہ کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت مبارکہ کس وجہ سے نازل ہوئی تھی، اس سے یہ خطا ہوئی تھی، کیا وجہ تھی، تو وہ پھر میں نے سارا جو ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈیفائن کیا اور اسے آیت مبارکہ کو ڈیفائن کیا، پھر اسی میں ہی موجود تھی تفصیل موجود تھی، تو تھوڑی بہت میں نے آسان لفظوں میں وہاں سے اس کی تشریح لی اور ایک نوٹس تیار کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر مجھے بک میں جس طرح کوئی ڈیفینیشن ہو گئی نہیں نہیں تھی، جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بک میں نہیں تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں نے اس طرح لفظی معنی اسلامی مفکرین اور غیر مفکرین کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر مجھے بک پر نہیں ملتی تھی تو میں نے جو ہے نا نیٹ سے سرچ کی اور ایک زبردست اور بہترین نوٹس تیار کیا۔ تو اگر آپ لوگ جس فیلڈ میں بھی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے اسلامک اسٹوڈنٹ کے ہی لیے لیکچر بنائے، بلکہ اس سے آپ اور اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا لیکچر اور پیپر اٹیمپٹ کرنے کا بہترین طریقہ دیکھ سکتے۔ تو بیسک وجہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ نوٹس تیار کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیپر اچھے اور بہترین ہو جائیں گے اور آپ ٹاپ بھی کر سکتے ہیں، مگر طریقہ کار آپ لوگوں نے اسی طریقے اپلائی کرنا ہے، محنت لگے گی، مگر محنت جو ہے وہ ضرور رنگ لاتی ہے۔